آج 4 اکتوبر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم آج کے دن کو میرے لیے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے لیے FM 102.2 کے سامعین کے لیے برکتوں بھرا بنا دینا اور ہمیں وہ عطا کرنا جو ہمارے لیے اچھا ہو۔ 4 اکتوبر ایک ملک کا یوم آزادی ہے جس کا نام ہے لیسوٹو۔ لیسوٹو 4 اکتوبر 1966 کو برطانیہ سے آزاد ہوا۔ لیسوٹو ایک ملک ایسا ہے جس کے چاروں طرف اس کے ایک ہی ملک ہے، یعنی اس کی سرحدیں چاروں طرف سے ایک ہی ملک کو لگتی ہیں، اور وہ ہے ساؤتھ افریقہ، یعنی ساؤتھ افریقہ نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ لیسوٹو کا سب سے بڑا شہر جو ہے اور اس کا وہ دارالحکومت بھی ہے وہ مسوری ہے۔ میسیرو MASERU میسیرو جو ہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کا دارالحکومت ہے۔ لیسوٹو کا مطلب ان لوگوں کی سرزمین ہے جو سوٹو بولتے ہیں۔ وہاں کی زبان جو ہے اسے سیسوٹو کہا جاتا ہے، تو وہ سیسوٹو بولنے والوں کی سرزمین لیسوٹو کہلاتی ہے۔ تقریباً 40% آبادی بین الاقوامی معیار غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اچھا، جو معیار غربت یا لائن آف پاورٹی طے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی $1.25 فی دن کماتا ہے، جو پاکستان کے حساب سے تقریباً 100 روپے بنتے ہیں، تو وہ غریب کہلائے گا۔ یعنی یہ لائن انٹرنیشنلی طے کی گئی ہے کہ اس سے جو نیچے انکم والے لوگ ہیں وہ غریب ہیں۔ تو اس طرح سے جب بھی کسی ملک کے معیار غربت کو دیکھنا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کس کو معیار غربت سے اوپر ہے، امیر اسے بھی نہیں کہا جائے گا، یعنی ایک تھریش ہولڈ یہ طے کر دیا گیا۔ تو یہاں کی تقریباً 40% آبادی وہ ہے جو ماہانہ 3,000 روپے بھی نہیں کما پاتے۔ لیسوٹو کی 90% آبادی جو ہے وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور باقی 10% میں مسلمان، ہندو، بدھ اور بہائی شامل ہیں۔ لیسوٹو افریقہ کے ایسے ممالک میں شامل ہے جہاں HIV ایڈز جو ہے اس کے مریض دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ بہت ہی خطرناک بات۔ دوسرے ممالک کو عام طور پر، اور ساتھ جو اس کے ہے افریقہ، جس کا سمجھیں کہ اس نے چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا ہے، درمیان میں اس کا وہ ایک ملک ہے جس کو نہیں معلوم کہ کیوں اسے الگ ملک بنا دیا گیا۔ غالباً وہ اسی ساؤتھ افریقہ ہی کا حصہ ہوگا یا وائس ورثہ۔ تو وہ اسے خاص طور پر لیسوٹو جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ غربت سے بھی اس کو نجات دلانی چاہیے، اور تعلیم اور صحت کے میدانوں میں ترقی دینے کے لیے ساؤتھ افریقہ کو خاص طور پر اپنا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ کاش مسلمان ممالک خاص طور پر چاہتے کہ افریقہ کے اس ملک لیسوٹو کی طرف توجہ دیں۔ ہم پتہ نہیں کیوں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنی اپنی دنیاؤں میں گم رہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہمسائے نے آج کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ تو ہم کہاں لیسوٹو جو کہ مشرقی جو افریقہ کے ایسے ملک، ساؤتھ افریقہ کے درمیان میں گرا ہوا ملک، جو لوگ اپنی مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی طرف کیسے توجہ دے سکتے ہیں؟ ہم اور بہت سارے عالمی مسائل ہیں، ہمیں چاند پر جانے کی فکر ہے، لیکن دنیا پہ رہنے والے لوگوں کی فکر کون کرے؟ بہرحال جی، 4 اکتوبر آج لیسوٹو کا یوم آزادی تھا۔ لیسوٹو کے لوگوں کو، اس کے دوستوں کو، ان کے اور اقارب کو، ان کے چاہنے والوں کو آزادی مبارک ہو، اور خدا سے دعا ہے کہ لیسوٹو کی جو مشکل کے دن ہیں وہ جلد کٹ جائیں۔ آج ایک اور اہم دن ہے جی، 4 اکتوبر آج عالمی یوم حیوانات۔ 1931 میں اٹلی کے شہر فلورنس سے اس کا آغاز ہوا۔ شروع میں اسے عیسائی پادری جو تھے وہ جانوروں سے اپنی محبت کے اظہار کے طور پر اس دن کو مناتے تھے، لیکن اب یہ دنیا بھر میں جانوروں سے محبت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور بغیر کسی مذہب اور سرحد کے یہ دن کافی مقبول ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھیں تو جانوروں سے محبت اور ان سے ہمدردی اور ان کا خیال کرنا جو ہے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے، اور اسے ایسے پرانے زمانے میں بھی جانوروں کے جو اب کان چیدے جاتے تھے تو اس کو شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے۔
جانوروں اور درختوں کو نقصان نہ پہنچانا، اس کا حکم جو ہے وہ جب بھی کوئی سپاہ روانہ کی جاتی تھی تو اس کے حکمران کو بتایا جاتا تھا، جب بھی کسی صوبے کے گورنر کو تعین کیا جاتا تب اسے یہ تلقین کی جاتی تھی۔ اور بات صرف یہ ہے کہ ہم نے نہ اپنے کردار سے نہ اپنے اظہار سے اسلامی تعلیمات کو ہم سامنے نہیں لاتے، اور وہی تعلیمات ویسٹ اپنا کر اپنے آپ کو جدید، مہذب اور تعلیم یافتہ کہہ رہا ہے۔ وہ حاکم ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ 4 اکتوبر عالمی یوم حیوانات، اس کے بارے میں اور معلومات اگر آپ چاہیں تو ایک ویب سائٹ ہے www.worldanimalday.co.uk، اس پہ بھی اس کی معلومات موجود ہیں۔ اب ہم نے انسانوں کے سارے مسائل حل کر لیے ہیں عالمی یوم حیوانات پر۔ حیوانوں کو ان کا دن مبارک ہو۔ آج